الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے ڈر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ بھی جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، بے فائدہ کام، بے فائدہ گفتگو، بیکار مجلس، فضول بیٹھ جانا، ان تمام کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ بھی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ہاں البتہ اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، یہ لوگ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو بندہ ان دو مقامات سے علاوہ کوئی تیسرا مقام تلاش کرتا ہے، فأولئک هم العادون، وہ حد سے بڑھ جانے والے۔ والذین هم لأماناتہم، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے جو اپنی امانت کی اور اپنے عہد معاہدے کی پابندی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنت کے وارث، اور جو لوگ جنت کے وارث بن گئے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سیدھی سیدھی سی بات۔ وہ کہتے ہیں نہ دیتا ہوا بھولے نہ لیتا ہوا بھولے۔ یہ فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اب ہر بندے کی اپنی اپنی مرضی کہ وہ 18ویں پارے کے آغاز میں جو فہرست ہے اس میں سے کس کس چیز کا انتخاب کرتا ہے اور کس کس چیز میں وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے، اور سب سے پہلا جملہ ہی یہ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ جملہ پہلے کیوں فرمایا؟ تاکہ اس کے بعد آنے والے معاملات جو ہیں ان کے اندر دلچسپی بڑھے اور بندہ غور فکر کرے، توجہ کرے، اور اس طرح وہ دھیان دے کہ اگلے 5-7 آیات اور ان کے احکامات کی طرف دھیان دے۔ اب ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ، اب ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ، اس کے اپنے حالات، اس کے ظروف، اس کی ترجیحات کہ وہ کس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ اس میں جو چیزیں ذکر فرمائیں فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اور جنت کی وراثت کے لیے، کامیابی پہلے ذکر فرمائی، جنت کی وراثت بعد میں آخر میں ذکر فرمائی، اور ان دونوں مقامات کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوئے۔ کون ہے مومن؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف، ڈر، نافرمانی سے بچنا
یہ اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالے اور اچھی طرح اس تصور کو مضبوط کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور کی، وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب وہ نماز میں کھڑا ہو۔ پھر اگر ہم عدالت میں جائیں، جج کے سامنے کھڑے ہوں، پولیس کا افسر ہے اس کے سامنے ہماری حاضری ہو، تو وہاں کتنا ادب، کتنا احترام، مکھیاں جھولنے سے بھی احترام، ادھر ادھر دیکھنے سے بھی احترام، کیوں کہ وہ افسر کی مجلس میں کھڑے ہیں، کہیں وہ ہمیں بد تہذیب نہ سمجھ لے یا اس کی نظروں میں ہماری پرسنالٹی کا، ہمارے تشخص کا مجروح نہ ہونے پائے۔ یہی بات ہوتی ہے، اس کو پھانسی تھوڑا لگا دینا۔ اب اس کے بعد آ جائیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے خیالات کہیں اور۔ حقیقت میں ذرا تصور کریں، جن لوگوں کا کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہوا ہے اور آج اس کی پیشی ہے اور بندہ آج عدالت میں پہنچنے والا ہے، پہنچ رہا ہے، وہ گھر سے نکلے گا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ یا تو دعائیں مانگنا شروع کرے گا یا پھر وہ اس کیس کے متعلقہ کوئی کمی کمزوری اس پر بحث کرے گا اپنے ذہن کے ساتھ۔ وہ اسی طرح دھیان دے گا، جیسے جیسے وہ عدالت کے قریب جاتا چلا جائے گا اس کا دل دھڑکے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آج کیا بنے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ وہ بندہ مقدمہ ہمارے خلاف کر دے گا، بس وہ پھانسی تو نہیں لگا دیں گے، یہی بات ہوگی۔ لیکن وہاں جاتے ہوئے بندہ کتنا ڈرتا ہے، کتنا خوف زدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آتے ہوئے ہمیں یہ تصور کم از کم اس قدر تو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو پھر اس کو خاشع کیفیت پہ کھڑا ہو، خاشع خشوع، ڈر اور خوف کا ملا جلا تاثر، ڈر اور خوف کا ملا جلا تاثر، اور اس کے ساتھ ساتھ اندر اندر لالچ، طمع، محبت، یہ سب چیزیں اکٹھی ہوں گی تو یہ خشوع اس کا مجموعہ بنے گا۔ خوف، ڈر، لالچ اور محبت، یہ سب چیزیں پانچوں کے پانچوں اکٹھی ہوں تو یہ بنتا ہے خشوع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی وہ ادھر خارج کرتا ہے، کبھی ادھر خارج کرتا ہے، کبھی کپڑے درست کرتا ہے، کبھی وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ بس وہ اپنی بناؤ سنگار اور اپنے جسم کے حصوں پر ہاتھ کو پھیرتا ہی رہا۔ آپ نے دیکھا، ارشاد فرمایا لو خشعت قلبہ لخشعت اعضاؤہ، اگر اس بندے کا دل خوف زدہ ہوتا، اس کے دل میں خشیت ہوتی تو اس کے اعضاء میں بھی خشیت ہونا چاہیے تھی۔ یہ اس کا ہاتھ بے تکلفی سے گھوم رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی کپڑے درست ہوتے ہیں، کبھی خارش ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے خالی ہے، اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ سے اس کو کوئی طمع اور لالچ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو کوئی امید ہے۔ بس یہ کھڑا ہے نماز میں کھڑا، اب اللہ بہتر جانے وہ اندر پڑھ کیا رہا ہو، کیا رہا ہو۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی رکوع میں گئے، پڑھنی تھی وہاں تسبیحات اور بے خیالی میں وہاں قل ہو اللہ پڑھتے رہے، جب خیال آیا تو اس وقت رکوع سے اٹھ چکے تھے، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو تسبیح پڑھنی تھی، اب میں قل ہو اللہ پڑھ کے آ گیا، میری نماز ہو گئی۔ اب آپ ذرا سوچیں
کہ ایسے بندے کی نماز کیا واقعتاً ہو گئی؟ میں نے اس کو پوچھا کہ نماز امام کے پیچھے تھی یا اکیلے پڑھ رہے تھے؟ کہتے یہ امام کے پیچھے تھی۔ میں نے کہا پھر تو ہو گئی، اس لیے کہ کمی کوتاہی وہ امام ہی اس کی اقتدا اس کو کور کر لیتی ہے، اور اگر یہ چیز نہیں اکیلے پڑھ رہے تھے اور اتنے غفلت اکیلے پن میں ہو گئی تو پھر ایک رکعت مزید اضافہ کرو، کہ وہ رکعت نہیں ہوئی مزید اضافہ کرو، اور آخر میں سجدہ سہو۔ اب یہ کتنا غفلت اور کس قدر اس کو بے تکلفی کہیں یا بے ہوشی کہیں کہ نماز کے اندر یہ کیفیت ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ذہن میں دنیا کے تصورات کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کھڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور اس کے ذہن پر مسلط ہوتا۔ اگر شیطان نے اس کو اتنا ورگلایا، اس قدر اس پر مسلط ہوا کہ اس کو کچھ بھی ہوش نہیں رہا، یاد نہیں رہی کوئی بات۔ یہ خشیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے ڈر اور خوف کی کیفیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، ان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز میں خشوع کرتے، ان کے دل میں، ان کے تصور میں، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں ادب، احترام، خشوع ہوتا۔ وہ جو کچھ انہوں نے کپڑے وپڑے درست کرنے ہوتے ہیں وہ پہلے کر لیتے، نماز کے اندر کھڑے ہو کر اس طرح کی غلط حرکات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی سوچ یا اس طرح کا تصور، وہ اس سے پہلے فارغ ہو جاتا۔ ایک شخص کو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پر کھڑا تھا، سامنے تھوک دیا، بس آ گیا ہوگا منہ میں تھوک، اس نے اس کو بجائے نگلنے کے سامنے تھوک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہو گئے، آپ نے غصے سے اس کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں فرمایا۔ ایک دوسرے بندے کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو کہہ دو آج کے بعد یہ بندہ مصلی پہ آ کے لوگوں کو نماز نہ پڑھائے۔ اس کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور سامنے تھوک دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سامنے ہے اور اس نے سامنے تھوک دیا۔ بے ادبی کی یہ انتہا ہے، یہ بندہ آج کے بعد مصلی پر نہ آئے، کہیں بھی زندگی میں اس کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ خشوع خضوع بندہ نماز کے اندر، اسی لیے حکم ارشاد فرمایا منہ کو صاف کر کے، مسواک بنا کے، دانتوں کو اچھی طرح صاف کر کے پھر بندہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے، تاکہ اس کے منہ کے اندر کسی طرح کی کوئی علائش، کوئی روٹی کا ٹکڑا دبا ہوا، کوئی گوشت کی بوٹی کا ٹکڑا دبا ہوا وہ نہ رہے، اور منہ کے اندر کوئی علائش کسی طرح کی نہ ہو کہ اس کو پھر زبان پھیرنا پڑے، انگلی پھیرنے کی ضرورت آ جائے، یا اس کو منہ میں لا کے باہر اس کو پھینکنے کی ضرورت آ جائے۔ یہ سب چیزیں نماز کے آداب کے خلاف۔ جب ہم نے یہ یقین کر لیا کہ نماز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اس کے بغیر دین آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے بغیر دین میں برکت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کو اس کے آداب کے مطابق ادا کیا جائے۔ اب کامیابی والے لوگ ان میں سب سے پہلی جو شرط لگائی یا سب سے پہلی جو صفت بیان فرمائی وہ ہے خشوع۔ جتنا بندہ اپنے آپ کو کلوز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے وہ ذہنی طور پر، عملی طور پر اس بات کی طرف دھیان دے کے کھڑا رہے گا، اتنا ہی اس کی نماز اچھی سے اچھی ہوگی۔ درمیان میں اور 5-7 چیزیں ذکر کر کے آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
خشوع سے شروع ہوئے اور حفاظت تک آن یہ دو صفتیں ایک مسلمان کی نماز کے متعلقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو جنت کے وارث جنت کا حصول ان درمیان والے جتنے احکامات ذکر کیے وہ بھی جو میں نے سادہ سادہ ترجمہ آپ کو سنایا وہ بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ، لیکن نماز کو ڈبل طریقے سے ذکر کیا، دو دفعہ ذکر کیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، نماز ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ ضائع کس طرح ہوتی ہے؟ بے توجہی سے، دھیان نہیں دیا، یا پھر ضائع ہوتی ہے وقت سے بے وقت کر لی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تل کا صلاۃ المنافق تل کا صلاۃ المنافق تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز۔ کون سی؟ یہ بندہ بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، اپنے کاروبار میں مشغول رہا، حتیٰ کہ سورج ڈھل کے جب پیلا ہو گیا، اس کی چمک کا زور ٹوٹ گیا اور غروب کے قریب جان پہنچا، اب وہ اٹھا، فٹافٹ اس نے 4 ٹھونگے ماری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے اندر بہت کم ہوئی، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کیا، باقی سارا اللہ بہتے جانے وہ کہاں گھومتا رہا، کاروبار زیر پہ سوار تھا، ہو گئی بات۔ اب اس نے 4 ٹھونگے ماری، اطمینان نہیں کیا، سورج پیلا ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، وہ اس انتظار میں تھا کہ اب سورج غروب ہونے کے قریب ہو، تو فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ ورنہ ایک مومن وہ تو سورج کا رکھوالا ہے، وہ تو سورج کا نگران ہے، وہ تو سورج کی نگرانی کرتا ہے، کہاں ہے سورج، مجھے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کہاں سورج کہاں ہے کہ مجھے فلاں نماز کا وقت دیکھنا ہوگا۔ فرمایا جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، اللہ کو ذکر کم کیا، ٹائم سے بے ٹائم بنا لیا، پھر سورج پیلا ہو گیا، فرمایا جب وہ فارغ ہوتا ہے اس کی نماز لپیٹ کے اس کے منہ پر دے ماری جاتی، لے جا، ہمیں تیری نماز کی ضرورت نہیں، یہ نماز ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی بات، اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ گیا، فائدہ کیا ہو؟ پہلے جو تھوڑا بہت کوئی رمق باقی تھی وہ بھی ختم ہو۔ اب یا تو بندہ نئے سرے سے سنبھلے، اس عمل کی معافی مانگے، توبہ کرے، اور پھر نئے سرے سے اللہ سے تعلق جوڑے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ بات دل میں نہیں رکھتا، وہ غصہ پالتا نہیں، اس لیے اس نے ہر جرم کے بعد توبہ کا تذکرہ، ہر جرم کے بعد توبہ کا تذکرہ، حتیٰ کہ تاریخ میں ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید، اس نے مسلمانوں کو گڑھے کھدوا کے، آگ اس میں جلوا کے، موٹی موٹی لکڑیاں پھینک کے، کولے بنا کے مسلمانوں کو کہا کہ تم اپنے اسلام سے پھر جاؤ، اپنے نبی سے دھوکہ کر لو، اپنے نبی کو چھوڑ کر ہمارے نقطہ نظر کی طرف آ جاؤ، نہیں تو یہ جلتی ہوئی آگ ہے، اس میں اسلام ہے۔ پھر پکڑ کے دھکے دے دے کے پکڑ کے ان کو اس ایندھن میں پھینک دیا۔ قرآن مجید نے ذکر کیا والذین فتن المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومنوں کو، مردوں کو اور مومن عورتوں کو اس فتنے میں ڈالا، اس آزمائش میں ڈالا کہ ان کو زندہ پکڑ کے آگ میں پھینک دیا، وہ جل کے پھٹ کے ان کے دھماکے ہوتے رہے، گوشت پھٹتا رہا، پیٹ پھٹتا رہا، جلتے رہے، بھونتے رہے، اور شور شرابہ، مر گئے، زندہ رہ گئے، یہ کیا وہ کیا، شور شرابہ، اور وہ کرسیوں پر بیٹھ کے ان کو دیکھتے رہے، ٹہکے مارتے رہے۔ والذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اور پھر انہوں نے یہ سارے مناظر دیکھ کے توبہ نہیں کی، ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم ہے اور جلانے والا عذاب۔ اب پہلے توبہ کا ذکر کیا، پھر عذاب کا ذکر، کہ اس کی رحمت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس کی رحمت کتنی ہے۔ بندہ مار دیا، ایک نہیں، دو نہیں،
اور جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ اس بندے نے اس وقت کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور سچے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر اس کے کہنے پر دین قبول کر دیا. جرم صرف یہ. اب اس بندے مومن کو جو اللہ کے رسول کا ساتھی ہے، جس کو جنت ملنی ہے اور جنت اس کو مل گئی، اس بندے کو اس نے قتل کر دیا. اور کس طرح غلط انداز میں قتل کیا کہ اس کو زندہ آگ میں جلا دیا، اور جلاتے ہوئے اس نے دیکھا، اس کو ہنستا رہا، خوشیاں مناتا رہا. اس نے پھر بھی توبہ نہیں کی تو اس کو عذاب جہنم ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو ہم یہ بھی بات ان کو ہم اپنی رحمت سے، اپنے بندے ہیں ان کو اپنی رحمت سے دے دیں، اس کو اپنی رحمت سے دیں. توبہ تو کرے. اللہ دل میں نہیں رکھتا، وہ بڑا مشفق. ہاں، جو بندہ آپ اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے، اس کا تو کوئی علاج نہیں. ایک بندہ جتا ہے گناہوں میں، جتا ہے بس جتا ہے، چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، اس کو توبہ کی دھیان ہی نہیں آتا، وہ ادھر توجہ نہیں کرتا اور اسی طرح مر گیا. اب اس کا کیا بنا؟ جس نے اپنے آپ خود اپنے پاؤں کلہاڑی ماری، اس کا کیا بنے؟ اس کے پاؤں کٹے گا. ورنہ اللہ بڑا غفور رہے، مہربان، پچھلی سب معاف. التوبہ تو تہذب ما کان قبلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمائی کہ توبہ ختم کر دیتی ہے توبہ سے پہلے ہر چیز کو، ہر چیز کو ختم کر، سب کچھ ملیا میٹ، نئی زندگی، نئے سرے سے زندگی، آج سے زندگی پچھلی ختم. اور پھر اس کی رحمت کا تقاضا دیکھیں کہ پچھلی زندگی میں اگر کوئی نیکیاں کر چکا تھا تو وہ نیکیاں محفوظ ہیں، وہ ضائع نہیں. جو برائیاں تھیں، جو گناہ تھے وہ ختم ہوئے ہیں، نیکیاں ختم نہیں ہوئی، وہ محفوظ ہیں. توبہ ہوئی، توبہ کے بعد نیکیاں واپس پلٹ آئیں، گناہ ختم ہو گئے. اب نئی سرے سے زندگی ہے، نئی زندگی. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، وہ نماز کے اندر خشوع خضوع کا تذکرہ کرے، نماز کے اندر اللہ سے ڈر کے، خوف کے مارے اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر کے وہ کھڑا رہے، ادب آداب اس کے لحاظ کرے، پاکیزگی ہے، پلیدی ہے، اس کا لحاظ رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف واجہ متوجہ ہو. یہ ہے اصل. اب دو چیزیں ذکر فرمائیں. پہلے نماز میں خشوع خضوع ذکر کیا، اور سب سے آخر میں نماز کی حفاظت کی. اور حفاظت میں پھر سہولتیں مہیا کی. کس طرح سہولت مہیا کی؟ پوری کی پوری زمین اس کو مسجد اور طہور بنا دی، پاکیزہ بنا دی. جہاں وقت آیا آپ کو قطعاً کوئی پرابلم نہیں کسی طرح کا. پانی نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھوڑو، پانی نہیں ہے، تیمم کر. مسجد نہیں ہے، یہ بھی مسجد ہے، یہاں کھڑے ہو، سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، سائڈ میں ہو جاؤ، بس کوئی ضرورت نہیں لمبے چوڑے پرابلم. لیکن حافظون حفاظت کرتے ہیں، وقت سے بے وقت نہیں ہونے دیتے. اول وقت ٹائم آیا، اول وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اول وقت کی پابندی فرمائی. میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے، لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کٹ کے پھینک رہے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک حصہ دشمن کے سامنے، ایک حصہ میری طرف آ جاؤ. اللہ اکبر. ان کو نماز پڑھا. نہیں ہے پانی، تیمم کر لو، نماز. پھر اس میں آگے وسعت دی. وقت ہو گیا نماز کا، آپ دشمن کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، دشمن کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، حملہ کیا ہے ان کے پیچھے. اب رکتے ہیں نماز کے لیے تو نقصان ہوتا ہے، آدھے ہوتے ہیں تو پھر بھی محاذ کمزور ہوتا ہے. اور میں اسی طرح بھاگتے رہو. تصور میں نماز ہے، پہلے فاتحہ پڑھ لو، قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ لو،
پھر رکوع کا تصور کر لو، اس کی تسبیحات پڑھ لو، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ. اب بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ذہن نماز میں ہے. رکوع سے کھڑے ہو جاؤ، پھر تو تسبیحات کرو، پھر سجدے میں چلے جاؤ، پھر تشہد میں چلے جاؤ. جب تشہد پورا ہو جائے السلام علیکم السلام علیکم، وہ پیچھے دوڑ باقی اسی طرح جاری. وقت کی اہمیت، وقت کی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے مطابق نماز مقرر کی گئی ہے. وقت سے بے وقت کر لی جائے نقصان ہوگا، نقصان. وسعت دے دی، وقت کے اندر وسعت دے دی، لیکن خود ترغیب دی کہ اول وقت نماز. اصل وہی ہے جو بندہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتا ہے. پنجابی ساڑے آندے نے آری، آری آری کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ کرنے والا، اور پلاننگ کو بڑی سوچ بچار کر کے اول فرصت میں وہ کام کر دینے والا. یہ بڑی فکر ہے، بڑی آرے ہیں. یہ آری کا نام نمازی ہے کہ جس کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف نماز کی طرف توجہ. ٹائم ہوا بس اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، نہیں جا سکتا کہیں وہی پھٹے پہ پڑ، نہیں جا سکتا کہیں وہی زمین پر پڑ. ہل جوتا ہوا ہے، بیلوں کو کھڑا ہے. بھائی بیل کھڑے کر دے، پیشاب بھی تو کرنے جاتا ہی ہے نا بندہ. ٹریکٹر کھڑا کر کے پیشاب بھی تو کرنے جانا ہے نا. اس کوئی اور کام کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد تک ہی جائے؟ ضروری ہے نہیں. وہی وضو کا موقع نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لے. غسل کا موقع نہیں ہے، تیمم کر لے. کتنی عجیب بات ہے. ایک بندے پر غسل فرض ہے، موقع نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، کیا کرے؟ تیمم کر لے. اب صرف ایک تیمم غسل سے بھی کفایت کر گیا، وضو سے بھی کفایت کر. اور تیمم ہے کیا؟ ایک دفعہ ہاتھ زمین پر مار کے اس کے اندر پھونک مار تاکہ موٹی موٹی مٹی اڑ جائے. ایک دفعہ پھونک مار. اس کے بعد ہاتھوں کو مسل کے پہلے چہرے پر مسل لیں، پھر بایاں ہاتھ پہلے دائیں کی پشت پر مسل لیں، دایاں ہاتھ بائیں کی پشت پر مسل لیں. بس یہ تیمم وضو ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی. کتنی عجیب آئے تو صحیح. اصل مقصود کیا ہے کہ بندہ اس طرف توجہ کرے، یہی اس کا دھیان رہے، اور یہی وہ سوچ بچار اس کی یہیں اسی محور پر گھومتی ہے. اللہ کو چھوڑے نا، باقی ساری وسعتیں میں دوں گا، باقی سب کچھ میں دوں. ادھر آئے اتنی سی بات. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ وارث ہیں. کون؟ جو سب سے پہلے نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں اور سب سے آخر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. درمیان میں 4-5 کام ہیں، وہ آپ قرآن مجید کھول کے ترجمہ والا پڑھ لینا اور اپنے تصور میں سوچ لینا. میں نے ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے، اللہ توفیق دے گا ایک دفعہ پھر سنا دوں گا ترجمہ. وہ احکامات کیا ہیں؟ کچھ آپ بھی تو کرو گے، سارا میرے کھاتے میں ڈال دیا ہے، کوئی پڑھ کے آئے گا وہی سنائے گا. نہیں بھائی، آپ بھی تو کچھ کریں نا. پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر ذرا الگ سے بیٹھے 5 منٹ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ پاک نے اس ترجمے کے اندر، اس صفحے کے اندر کیا کہا ہے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اتلو ما اوحی الیک من ربک، تلاوت کر اس چیز کی جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کی گئی ہے. کا حکم ہے تلاوت کرنے کا. جس کو نہیں آتا وہ پڑھے. بڑی عمر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ کی عمر خیر سے 40 سال ہو گئی تھی، اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا. اب ہمیں کون سی شرم آتی ہے جی 40 سال کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. پڑھیں، جائیں قاری صاحب کے پاس بیٹھے، ان کا بھی احترام ہے، استاد کا احترام اپنی جگہ پر، وہ بھی ہم نے کرنا ہے. بیٹھے پڑھیں، کون سی شرم کی کون سی بات؟ یہ بات تو سمجھ آنے کی ہے نا، ذمہ داری کی ہے. ایک بندہ اگر ذمہ داری قبول کر لیتا ہے کہ مجھے میری آخرت سے تحفظ چاہیے، تو کیا کرے گا؟ یہی کچھ کرے گا. اس لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. تو فرمایا کامیاب ہوئے وہ لوگ کون؟ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں.
اب ضائع ہونے میں وقت سے بے وقت کرنا بھی ضائع ہونا ہے، اس کے اندر غفلت بھی ضائع کرنا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، جب لوگ نماز کو دیر کریں گے، جماعت کو ائمہ دیر سے پڑھیں گے، آپ کیا کریں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح آپ فرمائیں میں تو اسی طرح کروں گا، مجھے کیا پتہ کیا کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقت ہو جائے تو فوری طور پر نماز پڑھ لیا کر، بھلے تجھے گھر اکیلے میں پڑھنی، ان کی جماعت کا انتظار نہ کیا کر۔ ہاں پھر تو جائے مسجد کے پاس سے گزرے، وہاں جماعت ہو رہی ہے، لوگ تجھ پر انگلیاں نہ اٹھائیں، ان کے ساتھ بھی شامل ہو جایا کر، ورنہ نماز اصل ہو گئی، نماز اصل ہو گئی۔ کون سی نماز؟ جو اس نے وقت پہ پڑھی ہے، اول وقت پڑھی ہے، وہ نماز ہوئی ہے۔ جماعت والی یہ نفل پڑھ لینا، نہ پڑھ لینا تیری مرضی، لیکن اصل وقت۔ اب جماعت کی اہمیت اور وقت کی اہمیت کا جب تقابل کیا جائے گا تو وقت کی اہمیت ہے، جماعت کی اس کے مقابلے میں اہمیت کم ہے۔ حالانکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 25 اور 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب وقت پہ پڑھنا اور اول وقت پڑھنا، وہ 27 سے بھی ثواب بڑھ جائے گا۔ کہاں تک جائے گا؟ یہ اس بندے کے آر پر موقوف ہے، اس بندے کی فکر پر موقوف ہے، اس بندے کی سوچ، تگ و دو، اس کام کے لیے محنت، وہ کیا کچھ پیچھے چھوڑ کے اس طرف توجہ کر رہا ہے، یہ اس پر منحصر ہے۔ جتنا وہ گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا۔ ایک بندے کی اگر سوچ ہی یہ ہے، ہر وقت سوچ ہے ٹائم رہ گیا، ٹائم ہو گیا، فٹافٹ کرو بھائی، فٹافٹ کرو بھائی، چلو بھائی یہ کرو وہ کرو، نماز کے لیے پہلے سے لوٹا پانی کا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، پہلے سے سب کچھ ہے، اب یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، سنتیں گھر پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وہ اس وقت سے نماز میں شمار کیا جائے گا جب سے اس نے وضو بنانے کی کوشش، اس وقت سے وہ نماز میں، اور وہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کے تعداد لکھی جائے گی، اس کا فاصلہ لکھا جائے گا، پھر اس کی راستے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی، اس نے کتنا مشقت برداشت کی، دوپہر تھی، یہ اس کے سردی تھی، گرمی تھی، کیا کچھ مشقت برداشت کر کے ایک ایک چیز کاؤنٹ کی جائے۔ اور پھر جب اس نے نماز پڑھ لی، اب کب سے شروع کی اس نے نماز پڑھ لی، وہ سارے کا سارا وقت اس کا نماز میں ہے۔ یعنی رحمت کا انداز دیکھیں، ہم نے کبھی اس طرح توجہ ہی نہیں کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا بہت کم واجبی سا رہ گیا ہے۔ اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے اس کی کیا نوعیت اور کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ ہر وقت اس کی رحمت کے دروازے کھلے، ہر وقت۔ ایک نسخہ ہے، دیکھیں، توبہ کر لیں، پچھلی ہر شے یہ کوتاہی ہوگی، یا اللہ مجھے معاف، بس سچے دل سے اس نے معافی مانگ، چلو جی ٹھیک ہے، اس پہ قلم پھیرو، اب آگے چلو، یہ کیا کرتے ہو؟ آگے جا کے پھر بندہ بھولا، اللہ مجھے معاف کر، چلو یہ بھی معاف کر۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر دن میں 100 دفعہ غلطی کرتا ہے، 70 دفعہ غلطی کرتا ہے، وہ 100 دفعہ معافی مانگتا ہے، اللہ 100 دفعہ ہی اس کو بخشتا ہے۔ ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے اپنی اولاد پر، کل بھی تو نے یہ زیادتی کی تھی، پرسوں بھی تو نے زیادتی کی، جا دفعہ ہو جائے میری نظروں سے، پاس ہو جائے۔ اور یہ الگ بات کہ ہم گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جا کے سدھر جائیں، یا پھر ہمیں بڑے بیٹے کا پیار آ جائے، بیٹی کا پیار آ جائے، پھر ہم اس کو گلے لگا لیں، لیکن ایک دفعہ تو اس کو دھتکار دیا نا، وہاں دھتکار والی کوئی بات صرف یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے، وقت سے بے وقت نہیں، نماز کے اندر کھڑے ہو کر ذہن پراگندہ نہیں، پھر ادھر ادھر نہیں گئے، مسواک کی ہے، پھر کپڑے صاف ستھرے ہیں، خوشبو استعمال کی ہے۔ اب یہ بھی رولا ہے ہمارے یہاں، ہمارے یہاں خوشبو کا استعمال ہی نہیں ہوتا، خوشبو کا استعمال ہی نہیں ہوتا، سگریٹ کا استعمال ہوتا ہے،
جہاں بدبو ہے. اب فرق دیکھیں کیا ہے. فرق یہ ہے کہ خوشبو کے ساتھ فرشتوں کا تعلق اور بدبو کے ساتھ شیطان کا تعلق. اب یہ فرق دیکھیں کتنا فرق. خوشبو استعمال کی جائے فرشتوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ، بدبو استعمال کی جائے اس سے شیطان کا تعلق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلال چیزوں کو بھی خاص طور پر مسجد میں آنے سے پہلے ان خاص چیزوں کا استعمال بھی منع کر دیا جو حلال ہے. پیاز ہے، لہسن ہے، یا اسی طرح کوئی ایسی چیز جس چیز کے کھانے سے منہ سے بو آتی رہے. سگریٹ اللہ کے رسول کے دور میں وہاں تمباکو تھا نہیں، ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لازمن اس سے منع کر دیتے. اب بھی علماء نے اس کو مکروہ تحریمی کے طور پر اس کو لیا کہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس کی ناپسندیدگی حرمت کے قریب قریب پہنچی. اس لیے کہ حرام کہنا کسی چیز کو یہ بندے کے اپنے حق یا اس کے اختیار میں نہیں. علت اور حرمت کا فیصلہ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام. لیکن جس انداز میں اس کی کیفیت ہے تمباکو کی، کسی طور پر بھی کھانا، بیڑے کے طور پر، سگریٹ کے طور پر، حکے کے طور پر، وہ جس بھی طور پر اس کو دیا جائے، وہ رجحان اس کا وہی ہے، قریب قریب حرمت تک. محدثین نے اس کو ذکر کیا کہ قریب قریب ہو. اور پھر اس کو استعمال کرنے کے بعد صرف کلی گلی کر کے مسجد میں نہیں آیا جا سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا کچا لہسن کھا کے، پیاز کھا کے ہماری مسجد میں کوئی بندہ نہ آئے. اس کے لیے قبرستان میں چلے جانا یہ زیادہ موزون ہے مسجد میں آنے کی بجائے، کہ وہاں مردے ہیں، ان کو اس کے بو کے آتے ہوئی بدبو سے تکلیف نہیں ہوگی. مسجد میں زندہ لوگ آتے ہیں، نفیس و طبع لوگ آتے ہیں، پاک صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں، ان کو اس کے منہ سے، اس کے کپڑوں سے آنے والی بدبو تنگ کرے گی. اور فرشتے سب سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں. اللہ بہتر جانے وہ کیا کچھ لکھتے ہوں گے اور کیا کرتے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے. حفاظت کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ادب آداب کا لحاظ رکھا جائے اور اس کے ٹائم کا لحاظ رکھا جائے، وقت کی پابندی کی جائے، اور وقت میں اول وقت کو ترجیح دی جائے. ہر صورت میں اس کو اول وقت میں ترجیح دی جائے. پھر اس کے اندر جو ادب آداب ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے تاکہ غفلت کا شکار ہو کے نماز کہیں ضائع نہ ہو. ایک بندہ اگر بھول گیا، دیکھیں اللہ کی رحمت کے انداز کیا ہے، بھول گیا ایک بندہ، اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی، اب پڑھ کھڑا ہے 4، اس کو یقین ہے 3 کا. فرمایا جہاں یقین ہے وہاں اعتماد کر لو، چوتھی کو رہنے دو. اب شک پڑنے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے 3 اس نے پکی کر لی کہ 3 تو ہیں جی. اب چوتھی اس نے ایک ساتھ اور ملا لی، حقیقت میں اس کی 5 بن گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لے. اگر تو اس نے 5 پڑھ لی ہیں تو یہ سجدہ سہو ایک پوری رکعت کا کام دے کے اس کا دوگانہ ہو جائے. اور اگر اس نے واقعتاً 3 ہی پڑھی تھی، بھولا تھا چوتھی کے بارے میں، یقین اس کو تیسری کا ہو گیا، اس نے چوتھی ساتھ ملا لی، اب 4 حقیقتاً اس کی 4 ہیں. یہ سجدہ سہو جو کیا ہے یہ شیطان کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے کہ تو نے تو مجھے بھلانے کی کوشش کی تھی، لو میں اور 2 سجدے کر رہا ہوں. اللہ کی رحمت کا یہ ایک نام. اس لیے اس بات کی طرف دھیان دیجئے، قد افلح المومنون، مومن کامیاب. الذین، وہ لوگ، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں ڈر اور خوف، اللہ تعالیٰ سے لالچ اور طمع اور محبت، یہ ملے جلے جذبات سارے اکٹھے کر کے وہ خشوع میں کھڑے ہو. والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات سے، بے فائدہ کاموں سے، بے فائدہ باتوں سے، بے فائدہ مجلس سے پرہیز کرتے، جس کا نہ
دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، نہ آخرت کا کوئی اس کا فائدہ ہوا کام کا، نہ دین کا ہی اور دنیا کا ہی کوئی فائدہ ہوا۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے عفت و عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں البتہ اپنی بیویوں پر، یا ما ملکت ایمانہم، یا ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے، لونڈیاں جو آج کل نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، فإنہم غیر ملومین، یہاں کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی تیسرا راہ ڈھونڈتا ہے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا، کوئی بھی رستہ، ان کے علاوہ تیسرا کوئی بھی رستہ جب وہ ڈھونڈتا ہے، فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے، حد کو کراس کر گئے، کوئی بھی تیسرا راستہ۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے معاہدے کی حفاظت کرتے ہیں، اور آخری مرحلہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ شرائط پوری کرنے والے لوگ، ان چیزوں پر عمل کرنے والے لوگ، جو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ لیں دنیا میں اپنی زندگی کے اندر، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو لوگ فردوس کے بالک بن گئے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ۔ اللہ پاک تجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ